محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا؟ نمبر 1، کلی کرنے، نہانے، خوشبو سونگھنے، تیل یا سرما لگانے، انجیکشن پاؤڈر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں آنکھ یا کان میں دوا یا پانی وغیرہ ڈالنے یا خود بخود چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی شخص کے کان کے پردے میں سوراخ ہو اور اس میں دوا وغیرہ ڈالنے یا خود بخود چلے جانے کی صورت میں وہ حلق سے اتر جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، ناک میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ حلق سے نیچے اتر جائے، اس لیے روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ دوا حلق سے اتر جائے۔ نمبر 4، روزے کی حالت میں قے یعنی الٹی کرنے کا حکم۔ روزے کی حالت میں اگر اپنے اختیار سے الٹی کی تو اس صورت میں اگر وہ الٹی منہ بھر کر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے کم ہو تو نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کر الٹی کا مطلب یہ کہ اسے روکنے میں واپس نکلنے میں مشکلات کا سامنا ہو، اگر اپنی بلا اختیار خود بخود ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنی بھی ہو۔ الٹی کو اپنے اختیار سے واپس پیٹ میں داخل کر دیا تو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر بلا اختیار خود بخود پیٹ میں واپس چلی جائے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنی بھی ہو۔ نمبر 5، روزے کی حالت میں احتلام ہو جانے سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ بجتی زور میں روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے کا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ اگر اس کے نتیجے میں انزال یا جماع تک نوبت آنے کا اندیشہ ہو تو بوس و کنار سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ بہشتی زیور روزے کی حالت میں بوس و کنار سے انزال ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں صرف اس کی قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں محض نگاہ کرنے یا برے خیالات آنے سے ہی انزال ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 11، روزے کی حالت میں بلا اختیار بھی دھواں یا دھول حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 12، روزے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے، چاہے خشک ہو یا تر، البتہ ٹوتھ پیٹ کرنا مکروہ ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب اس سے ذرات حلق سے اتر جائیں، بہتر ہے نہ کیا جائے۔ ماہر رمضان کے فضائل و احکام۔ بہشتی زیور نمبر 13، روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھ کر تھوک دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی عورت بچے کے لیے غذا نرم کرنے کے لیے کوئی چیز چبا کر دے تو مجبوری میں ایسا کرنا جائز ہے، البتہ وضو اور غسل کے دوران غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں کلی کرنے کے بعد 1-2 بار تھوک دینا کافی ہے، اس کے بعد منہ میں جو تری رہ جاتی ہے اس سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ کسی شخص نے غلطی سے صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد سحری کر لی، اس خیال سے کہ ابھی بھی سحری کا وقت جو باقی ہے، تو ایسے شخص دوسروں کی طرح کچھ کھائے پیے گا نہیں اور اس کے ذمہ اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ کوئی شخص روزے کی حالت میں تھا اور اس کو کوئی ایسا شدید مرض یا عذر لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے روزہ برقرار رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہو گیا تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اس کے ذمہ اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں غسل کرنے کا حکم۔ غسل فرض ہو تو روزے کی حالت غسل کرنا بالکل درست ہے، البتہ بعض یوں سمجھتے ہیں کہ ایسے غسل میں چونکہ غرارے کرنا اور سانس کے ذریعے ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے تو روزے کی حالت میں اس فرض پر عمل کیسے کیا جائے، یہ دراصل ایک غلط فہمی ہے، اس لیے پہلے اصل مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا تو فرض ہے، البتہ غرارے کرنا اور ناک میں پانی
سانس کے ذریعے اوپر تک چڑھانا فرض نہیں، بلکہ یہ ان کے لیے سنت کے درجے میں ہے۔ جو روزہ دار نہ ہو اور جو روزے دار ہو اس کے لیے ایسے غسل میں غرارہ کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا حکم نہیں، بلکہ روزے دار شخص کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اچھی طرح کلی کرے اور اچھی طرح ناک میں پانی ڈالے تو یہی کافی ہے، اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔